قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار مکہ کی ایک بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کا کلام اور سابقہ امتوں کے کافروں کا کلام ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور جاہلوں نے کہا، اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ بات یہ ہوئی کہ کفار مکہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، تو یوں ہو کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کلام آ جائے، ہمیں واضح طور پہ یہ سنائی دے کہ میں نے انہیں اپنا رسول بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کر لے، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یا یہ ہے کہ خاص نشانی آ جائے۔ نشانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آئے، کوئی باقاعدہ سیڑھی ہو آسمان سے نیچے کی طرف آئے، اس سے فرشتہ نیچے اترے، وہ ہمارے سامنے آ کے بیان کر دے، تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو یہ بات ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پچھلی امتوں کے مشرکوں یا کافروں نے ایسی بات کہی، کیونکہ پچھلی امتوں کے لوگوں نے بھی اس طرح کی بات اپنے نبیوں سے کہی تھی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ ہمیں خود بتا دے۔ یا یہ ہے کہ یہ بات بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ان کی بات تھی ایسے ہی بات یہ مشرکین جاہلین نے کر دی، تو فرمایا کہ ان کے دل اور پہلوں کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ تو یہ جو دلوں کی مشابہت ہے یہ بھی خطرناک ہے کہ دل معاذ اللہ اہل باطل کی طرح ہو جائیں۔ تو اہل باطل کے ساتھ ظاہری مشابہت بھی منع، باطنی مشابہت بھی منع۔ ظاہری مشابہت یہ ہے کہ کافروں جیسا لباس پہنا جائے، کافروں جیسا حلیہ اختیار کیا جائے، کافروں جیسے طور اتوار اختیار کیے جائیں۔ تو ظاہری مشابہت یہ بھی منع ہے، اور اس کا باقاعدہ حکم ہے، فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو کافروں کے ساتھ ظاہری مشابہت اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور دل مشابہ ہو جائے تو یہ معاملہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان سے ظاہری باطنی کسی طرح کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ کی دو شانیں بیان فرمائیں۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کی جو حیثیت ہے اسے بیان فرمایا کہ آپ جو کافروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ آپ انہیں اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سنا دیں ایمان اور اچھے عمل پہ، اور اللہ کی طرف سے انہیں وعیدیں سنا دیں کفر پہ اور برے اعمال پہ۔ آپ کا کام یہ ہے، ہم نے آپ کو اس حیثیت سے بھیجا۔ اب آپ کے اس کام کو مکمل کر لینے کے بعد اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے
تو فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے۔ آپ کا کام ان کو کوئی جہنم سے نکالنا نہیں تھا، آپ کا کام انہیں حق کی دعوت پہنچا دینا تھا، جو آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے دین پر بھی رہیں اور پھر بھی آپ سے راضی ہو جائیں۔ جب تک اپنے دین پہ ہیں یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، جب تک کہ معاذ اللہ ان کی نظر میں آپ ان کے دین کی پیروی نہ شروع کرتے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ ان کے حوالے سے واضح طور پہ فرما دیا کہ کفار سے یہ امید رکھنا کہ بحیثیت قوم وہ اہل ایمان سے راضی ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بڑے بڑے دانشور اور فلاسفر ٹائپ کے لوگ آتے ہیں جو مسلمانوں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ آیتیں تو صرف اسی زمانے کے بارے میں ہیں اور ہمارے زمانے میں تو سب پیار محبت چلے گا، لیکن جیسے ہی کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو اسلام اور اہل اسلام سے کافروں کی دشمنی ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے تہذیب کے دعوے دار کہ جو پہلے بڑی انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کی کوئی بات آتی ہے، ان کے ملکوں میں مسجدوں کے مینار بنانے کی بات آتی ہے، حجاب کی بات آتی ہے، نقاب کی بات آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے، تو جو کفار کا رویہ سامنے آتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا قرآن کی آیتوں کی من مانی تعویلیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ برحق ہے اور ایسا ہی ہمیشہ رہے گا کہ یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، یعنی معاذ اللہ تم بھی کافر نہ ہو جاؤ۔ تو یہ تو آپشن ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایک ڈسٹینس اور ایک فاصلے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہوتا ہے۔ پچھلی کتابوں کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا حق یہ ہے، ان کی کتاب میں فرمایا کہ جب آخری نبی آئیں تو تم نے ایمان لانا ہے، وہ ایمان لے آئے۔ جب انہیں کہا گیا آخری کتاب آئی تو تم نے اس کو ماننا ہے، انہوں نے مان لیا۔ جب انہیں کہا گیا آخری شریعت آئے گی تم نے اس کی پیروی کرنی، انہوں نے پیروی کر لی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جس کا حق ادا کرنے والے۔ اور جو آیت کا عمومی الفاظ ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہم اپنے اعتبار سے اس سے استفادہ کریں تو یہ بنے گا کہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں کہ جو کتاب اللہ کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کا حق ہے۔ جیسے قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، خدا نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا تو آئے۔ ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ زندگی گزر جائے، بوڑھے ہو جائیں، قرآن پڑھنا نہ۔ تو پہلا حق ہے کہ قرآن پڑھنا آئے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ پھر قرآن پاک کو پڑھیں بھی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو پڑھنا آتا ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، کبھی قرآن ختم نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب پڑھیں تو زبان کے ساتھ دل سے پڑھیں کہ دل کے اوپر اس کا اثر محسوس ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو پڑھیں اسے سمجھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو سمجھیں اس پہ عمل بھی کریں۔ قرآن پاک جو عقیدے کی، عمل کی، عبادت کی، معاشرے کی
اور اخلاقیات کی اور آداب زندگی کی، حلال و حرام کی باتیں کرتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ تو یہ ساری صورت ہے کتاب اللہ کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی۔ اس کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور دوبارہ ان کو وہی بات دہرا دی کہ خدا کی نعمتیں تم پر بہت ہیں، تو لہٰذا تم ناشکری کا رویہ اختیار نہ کرو، خدا سے ڈرو۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، دیکھو میرا کتنا احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں نے تم پر ڈھیروں ڈھیر نعمتیں کی، تمہیں نبی دیے، کتابیں دیں، پھر اس کے ساتھ تمہیں تمہارے زمانے کی ساری امتوں سے افضل بنایا۔ جیسے اس وقت امت مسلمہ جو ہم ہیں بحیثیت امت، یہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل امت بنایا، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، ہمیں بہترین امت بنایا۔ تو اب ہم قیامت تک الحمدللہ امت مسلمہ، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے بنی اسرائیل تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھو خدا نے کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ تمہیں تمہارے زمانے کی ساری امتوں سے افضل بنایا، تو خدا کا شکر ادا کرو۔ اور خدا کا شکر یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تمہاری کتاب میں فرمایا تھا اس پہ عمل کرو، آخری نبی پہ ایمان لاؤ۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ ہم بھی ذرا سوچ لیں، ہم اس وقت سب سے افضل امت ہیں، تو کیا ہمیں بھی کوئی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، سب سے افضل نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرما کے ہمیں ساری امتوں سے افضل بنا دیا، تو ہم نے بھی کوئی شکر ادا کرنا ہے۔ ہم نے بھی اس شکرانے کے اندر بندگی، رب کی اطاعت، قرآن پہ عمل، سنت پہ عمل، سیرت پہ عمل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا، تو کیا ہم بھی یہ شکر ادا کریں گے یا کرتے ہیں؟ تو ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کے دن کوئی ایک بندہ دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا کہ جناب اس کو تو جنت میں بھیج دو، اس کی جگہ میں جہنم میں چلا جاتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات فرمایا کہ قیامت کے دن کو معاوضہ بھی نہیں دیا جائے گا کہ کوئی سیٹھ صاحب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا میرے جتنا مال، پیسہ، روپیہ، گاڑی، بینک بیلنس، بنگلہ ہے، وہ سارے کا سارا میں دیتا ہوں، مجھے جنت میں بھیج دے۔ نہیں، کیونکہ وہ دار الجزا ہے، وہاں صرف بدلہ ہی ملنا ہے، عمل نہیں ہونا، تو کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح کافر کے حق میں کوئی سفارش بھی کام نہیں دے گی، کیونکہ شفاعت ہے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ تو کافر کو شفاعت بھی کام نہیں دے گی، اور نہ ہی ان کی کسی طرح مدد کی جائے گی۔ مسلمان کی شفاعت بھی ہوگی، مسلمان کی مدد بھی ہوگی، اللہ کے حبیب کریں گے، نبی کریں گے، ولی کریں گے، پیر کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ کریں گے، حاجی کریں گے، شہید کریں گے، یہ سب مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، اور مکے کے مشرک بھی مانتے تھے، اور یہی تین قومیں تھیں جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور بطور خاص یہ تذکرہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کے لیے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، تو ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے امتحانوں میں ڈالا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، وہ اس پہ بھی راضی رہے، انہیں اپنی اولاد کو بیابان مکہ میں چھوڑنے کا فرمایا، وہ اس پہ بھی راضی ہو گئے، انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، وہ اس پہ بھی راضی ہو گئے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کو جتنے امتحانوں سے گزارا گیا وہ سب میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، میں تمہیں پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور سبحان اللہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا پیشوا بنایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے پیشوا ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بلا شک و شبہ ہے کہ ہماری تو ملت ابراہیمی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو یہ پیشوائی، یہ امامت اور یہ مرتبہ عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو تو یہ مرتبہ نہیں ملے گا، ہاں جو اہل ہوں گے، جو اس کی صلاحیت رکھنے والے ہوں گے، جو رب کی بارگاہ میں اس کے اہل ہوں گے، انہیں یہ مرتبہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے کارنامے، بہت سے کام اللہ تعالیٰ نے تسلسل سے بیان فرمائے۔ اس میں ان کی دعائیں بھی ہیں، دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، وہ بھی بیان کی۔ ارشاد فرمائے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ یہ ہے خانہ کعبہ کی عظمت۔ فرمایا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع بنا دیا۔ مرجع کہتے ہیں جہاں بار بار لوٹ کے آئیں، تو خانہ کعبہ مرجع ہے، لوگ بار بار لوٹ کے جاتے ہیں، آتے ہیں پھر جاتے ہیں، آتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر ایسی کشش اور ایسی ایک اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس میں خوبصورتی رکھی ہے کہ لوگ پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جاتے ہیں، اور اسے امن بنایا کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ گیا۔ اور ہمیں فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کیا تھا، اس پتھر کو اپنے لیے جائے نماز بنا دو، اسے مصلی بنا دو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کے قدم جہاں پہ لگ جائیں ان کی نسبت کی وجہ سے وہ چیزیں بھی عظمت والی اور تقدس والی ہو جاتی۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو ایک حکم دیا کہ میرا گھر یعنی خانہ کعبہ، مسجد حرام، تو فرمایا کہ اسے خوب پاک رکھنا، صاف رکھنا، اس کی صفائی کا بہت اہتمام کرنا۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، مسجدیں ہیں، انہیں بڑا پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نبیوں کو فرمایا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو طواف ہے یہ پرانی عبادت ہے، کہ ان کو فرمایا، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھو۔ تو مسجدوں کو پاک رکھنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف بڑی پرانی عبادت ہے۔ ہم جیسے رمضان میں اعتکاف بیٹھتے ہیں یا رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف بیٹھا جاتا ہے مسجدوں میں، تو اعتکاف تب سے چلا آ رہا ہے کہ انہیں بھی فرمایا گیا کہ اعتکاف والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی مکہ مکرمہ کے لیے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو پھل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ دعائیں قبول فرمائیں کہ مکہ مکرمہ سے زیادہ امن والا شہر شاید ہی دنیا میں، کہ جو کافر بھی تھے وہ بھی حدود حرم کا احترام کرتے تھے، باہر بھلے ڈکیتیاں کریں، چوریاں کریں، قتل و غارت گری کریں، لیکن اس حدود کے اندر کچھ نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات
عرض کی تھی کہ مولا ان شہر کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ان کے لیے پھل عطا فرما، دنیا جہان کے پھل ان کے لیے آتے ہیں، اور ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر پھلوں کی وہ بہتات ہے کہ دنیا کے کسی کونے کا پھل ہو جو کہیں اور نہ ملے، مکے میں مل جائے گا، مکے میں مل جائے گا، اور آقا کریم علیہ السلام کے شہر مدینے میں مل جائے گا۔ تو یہ ہے برکتیں اس دعا کی اور قبولیت اس دعا کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو بیت اللہ تعمیر کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے دعائیں مانگی اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ نوجوان سے تھے، اور آپ جو ہے وہ پتھر اور اینٹیں اٹھا کے دے رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے وہ تعمیر کر رہے تھے، وہ بنا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر عطا کر رہے تھے۔ ایک لطف کی بات عرض کرتا ہوں، کبھی چشم تصور میں آپ اس منظر کو اپنے دل و دماغ میں لائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ نیچے سے پتھر پکڑا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اوپر کھڑے تعمیر کر رہے ہیں، تو کیسا روحانی منظر ہوگا، کیسے آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سبحان اللہ، خدا کے دو مقرب بندے خدا کا گھر بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ان ہستیوں نے دعا کی، اے مولا یہ ہم خدمت تو کر رہے ہیں، تو اسے قبول کر لے، ہم تو اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے یہ گھر تعمیر کر رہے ہیں، تو ہماری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ مزید دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ یہاں پر دوسری دعا آ گئی۔ دوسری دعا میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھ، مجھے میرے بیٹے اسماعیل کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھ، اور اس کے بعد یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد میں بھی ایک امت ایسی رکھنا جو تیری فرما بردار رہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ان کی امت میں ہمیشہ فرما برداروں کے گروہ آتے رہے، ادھر بنی اسرائیل کے اندر، ادھر بنی اسماعیل کے اندر بھی، اور پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی امت اور آپ کی آل اولاد وہ اللہ کی فرما برداری کے حساب سے چلتی رہی۔ تو یہ دعائیں کی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ دیکھیں آگے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی دکھا دیں۔ یعنی خانہ کعبہ تو بنا لیا، تو اب خانہ کعبہ بنانے کے بعد جو یہاں پر اعمال کرنے ہیں وہ طریقے بھی ہمیں سکھا، یعنی ہمیں شریعت بھی سکھا دیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد ہی نہیں بنانی ہوتی، مسجد بنانے کے بعد جو مسجد میں کرنا ہے اس کے شرعی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تعداد ہے لوگوں کی مسجد بنا دیتی ہے، خود مسجد کے شرعی مسائل کیا نہ اس کا پتہ، اور جو مسجد میں عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی، نہ اس کے شرعی مسائل کا پتہ۔ تو بانی مسجد کو نماز کے مسئلے نہیں آتے، اور بڑے بڑے لوگوں کا یہی حال ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، نام ہے جناب، نام بھی اسی کا ہونا چاہیے، یا اس کا نام ہو، یا اس کے ابا کا نام، یا اس کی اماں کا نام ہو، یا اس کے دادا کا نام ہو، تو ان ناموں کے اوپر مسجد تو بنا دی، لیکن کیا خود نماز پڑھنی بھی آتی؟ کیا خود نماز کے مسئلے بھی آتے؟ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر خانہ کعبہ بنایا، اور ساتھ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں جو عبادت کرنی ہے اس کے طریقے بھی سکھا دیں۔ تو لہٰذا یہ نہ کرے کہ پیسے کے اوپر مسجد تو بنا دی اور خود مسجد میں جانے کی توفیق ہی نہیں، پیسے کے اوپر مسجد تو بنا دی لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ نماز کا تو تم سے جدا گانا پوچھا جائے گا نا، بھلے دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنا دو، شہرت بھلے ہو جائے کہ جناب پاکستان کی سب سے بڑی مسجد میں نے بنائی، یا میں نے بر صغیر کی سب سے بڑی مسجد بنا دی، یا میں نے دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنا دی، تو کیا اس کی وجہ سے وہ جو قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے وہ معاف ہو جائے گا؟ وہ تو سوال پھر بھی ہوگا۔
قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا مسجد کتنی بڑی بنائی تھی، سوال یہ ہوگا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ تو لہٰذا مسجدیں ضرور بنائیں، ضرور بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد اگلی دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی، اور بڑی خوبصورت دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ تو ہمارے لیے ہے، اور ہمارے حق میں یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان یعنی میری اولاد کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انا دعوت ابراہیم، کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا میری اولاد میں ایک ایسا عظیم رسول بھیج کہ جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے، جو انہیں قرآن سکھائے، جو انہیں حکمت سکھائے، جو انہیں پاک و صاف کر دے، ان کے دلوں کو، ان کی روحوں کو، ان کے نفوس کو، ان کا تزکیہ کر دے، ان کے اخلاق اچھے کر دے۔ اے اللہ ایسا رسول بھیج۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعا کی قبولیت کے طور پہ بھیجا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی، قرآن کی تعلیم بھی دی، حکمت بھی سکھائی، اور صحابہ کرام کو پاک و صاف بھی کر دیا، ان کے دلوں کو پاک کر دیا۔ اور آپ کا یہ تزکیہ پاک کرنا آج تک چلتا آ رہا ہے، قیامت تک جس کو بھی دل کی پاکی ملے گی در مصطفیٰ سے ملے گی۔ جس کا دل پاک ہوگا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کے صدقے ہوگا۔ تو یہ تزکیہ اور یہ پاکیاں اور یہ پاکیزگیاں سب جو ہے وہ تا قیامت چلتی رہیں گی۔ اور الحمدللہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی، تو ہم ہر نماز کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اتحیات میں جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انہوں نے ہمارے لیے دعا کی، ہمارے حق میں وہ دعا مفید تھی، تو ہم بھی قیامت تک ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہر نماز کے اندر ان کا محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ یہ ہے دین ابراہیمی کی عظمت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین ایسا بنایا، فرمایا کہ جو اس سے منہ پھیرے گا وہ بیوقوفی ہوگا، اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے دنیا میں چن لیا۔ کیسا چنا کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم تو ہر سال 10 ذوالحجہ کو جو قربانی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی نا، تو ہم ان کی قربانی کی یاد میں آج تک قربانی کرتے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیں خدا نے چن لیا تو ہمارے زبانوں پہ، ہمارے دلوں میں ان کا کیسا تذکرہ بٹھا دیا۔ تو یہ ہے جب خدا کسی کو منتخب کرتا ہے تو اسے کیسی کیسی شان عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعادت مندی کہ رب نے فرمایا کہ اپنی گردن جھکا دو، فرما برداری کا راستہ ہی اپنا کے رکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی جی مولا جیسے تیرا ہوگا۔ میں نے اپنی گردن رب العالمین کے سامنے رکھ دی، میں نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو یہ ہے سعادت مندی کہ خدا کے حکم پہ چوں چرا نہیں، خدا کے حکم پہ بس سر تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے
اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی، اسی دین توحید کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ہے دین کی عظمت اور اہمیت۔ آج کے زمانے میں تو لوگ بڑا وہ صلح کلیت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں نا، لبرلزم کے چکر میں، کہ نہیں جناب وہ بھی ہمارے، ہم بھی ان کے، لاڈیاں پیار یہ سارا چلے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام تنہا واحد حق دین ہے، اس کے علاوہ جتنے دین ہیں سب مردود، سب باطل۔ صرف اسلام کو ماننے والا ہی جنت میں جائے گا۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی تھی۔ اسلام سے مراد اس وقت وہ دین جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اور پہلے اسلام سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، یعنی ہر زمانے میں جو نبی کا دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ وہ ادیان، وہ دین اللہ کی طرف سے مشروع اور معتبر تھے، تب تک ان کی پیروی تھی، اور اب دین اسلام کی، دین محمدی کی پیروی ہوگی۔ اچھا، پھر یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلی کہ دیکھیں ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اولاد کو وصیت کیا کی؟ ایمان کے بارے میں، خاتمہ بالخیر کے بارے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کو صرف مال کی وصیت نہیں کرنی ہوتی، یا ان کو دنیا نہیں سکھانی ہوتی کہ بیٹا کاروباری تجربہ میرا یہ ہے، اس کے مطابق چلنا، رشتہ داری کا تجربہ یہ ہے، اس کے مطابق چلنا۔ یہ باتیں بھی اچھی ہیں، یہ بھی جائز ہیں، لیکن دین، آخرت، ایمان یہ ان سے زیادہ اہم ہے۔ تو اولاد کو اس کی وصیت بھی کرنی چاہیے، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو ایمان پہ خاتمہ سب سے اہم ترین چیز ہے، سب سے اہم۔ زندگی بھر ساری نیکیاں کرتے رہے، معاذ اللہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، سب برباد ہو جائے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ تو لہذا ایمان پر موت کی فکر کرنی چاہیے۔ گناہوں کی کثرت جو ہے وہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں موت کے وقت ایمان چھن نہ جائے۔ اسی طرح گمراہوں کی صحبت اور دین کے خلاف بولنے والوں کی صحبت، اور ہر ایرے گیرے کو پڑھنا سننا، جیسے آج کل کا ماحول ہے، فیس بک کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، جو بھی آتا ہے وہ اپنا ہی دین لے کے آ جاتا ہے، اپنی باتیں لے کے آ جاتا ہے، ہر ایک کو سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایمان اگر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس سے بڑی بربادی اور کوئی نہیں۔ لہذا ہر ایک ایرے گیرے کو نہ سنیں، صرف جو علماء حق ہیں، علماء دین ہیں، جو دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے بندے، نبی پاک علیہ السلام کے سچے عاشق، ولیوں کو ماننے والے، صرف ان کی بات سنیں۔ اس کے بعد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ بات کیا تھی؟ یہ بات یہ تھی کہ یہودیوں سے جب کہا گیا نا کہ اسلام قبول کرو، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں تو ہمارے باپ دادا نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے جو ہے میرا دین نہیں چھوڑنا، یعنی تم نے جو ہے وہ دین یہودیت پر ہی رہنا ہے، دین نہیں چھوڑنا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام کے دین پر رہنا، کیا تم اس وقت موجود تھے جو تمہیں یہ پتہ ہے کہ ان کے یہی الفاظ تھے ایگزیکٹ کہ دین یہودیت پہ رہنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ الفاظ نہیں تھے ان کے کہ یہودیت پہ رہنا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ کی عبادت کرنا، خدا کو معبود ماننا، اور جو خدا کا فرمان ہے اس پہ رہنا۔ تو مراد یہ کہ دین یہودیت کا نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو دین برحق ہوگا۔ تو اب دین برحق وہ ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، تو لہٰذا اب اس کو مانو، اب اس کو ماننا حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو ماننا۔ اب یہ کہنا کہ نہیں ہم اسی پہ رہیں گے، یہ یعقوب علیہ السلام کی بات ماننا نہیں ہے، مسترد کرنا ہے۔ تو یہاں پر ان کو سمجھایا گیا۔ پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں
اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک بڑا جو ہے وہ شاندار فرمان بھی ہے، اور ایک قسم کی اعمال کی اصلاح کا بہت بڑی تنبیہ بھی ہے کہ جو پچھلی امتیں گزر چکی وہ گزر چکی، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تم اپنی فکر کرو تمہارے اعمال کیا ہیں۔ تمہارے باپ دادا کے اعمال بڑے اچھے تھے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا، وہ ان کے اعمال تھے، وہ ان کے لیے ہیں۔ تم اپنے اعمال دیکھو کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا اس کی فکر کرو۔ اب فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ یار لوگوں یہودی ہو جاؤ ہدایت مل جائے گی، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ ہدایت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام آپ ان کو جواب دیں کہ نہ تو یہودی ہونا ہے نہ عیسائی ہونا ہے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرتے کہ اصل الاصول دین وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تسلسل دیا ہے اور جس کے احکام ہم پر اب نافذ کیے ہیں، تو ہم یہودی عیسائی نہیں بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام یہ ہر باطل سے جدا تھے اور خالص اہل توحید میں سے تھے، لہذا ہم ان کا دین اختیار کرتے۔ مزید فرمایا مسلمانوں سے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کو جو کلیئر کٹ عقیدہ ہے وہ بیان کر دیا کہ تمہارا کہنا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جن کا ماننا خدا کی طرف سے ضروری ہے، جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، جن میں ہر شے پر ایمان لانا ضروری، اور جن میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے، تو ہم ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں، ہماری طرف جو قرآن اترا ہم اسے مانتے ہیں، جو پچھلے نبیوں کو شریعتیں اور جو کتابیں عطا کی گئی ہم اسے مانتے ہیں، تو ہمارا ایمان ان پر ہے۔ ہم خدا کے فرما بردار ہیں، اور ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے۔ ان کی جو نبوت کی حیثیت ہے، جو نبی ہیں ان کی نبوت کی حیثیت برابر ہے۔ اس کے بعد مرتبوں میں فرق ہے، وہ ایک جدا بات ہے، لیکن ان کی نبوت کے اندر ہم فرق نہیں کرتے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اسی پہ رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، نہیں۔ جو خدا نے نازل کیا، جس پہ ایمان لانے کا خدا کا حکم ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ جو یہودی عیسائی ہیں وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسے اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائیوں نے کہا تھا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں، بلکہ یہ لوگ اگر اے صحابہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تم ان کی طرح ہو جاؤ نہیں، یہ تمہاری طرح ہو جائیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس سے صحابہ کرام کی ایک عظمت کا بھی پتہ چلا کہ ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا۔
کیونکہ صحابہ نے جو ایمان لائے، جو آقا کریم علیہ السلام پہ جانیں قربان کی، جو مال قربان کیا، جو ہر وقت آپ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، آپ کے ہر حکم پہ اپنے سر جھکا دیتے تھے، تو فرمایا کہ یہ اگر اے صحابہ تمہاری طرح ہو جائیں تو ان کو ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ صحابہ کی عظمت بھی واضح ہوئی اور اس کے ساتھ ایمان کا معیار بھی پتہ چل گیا۔ تو لہذا جو صحابہ کے ایمان سے ہٹ کے چلے گا اور جو یہ کہے گا کہ معاذ اللہ صحابہ ہی گمراہ تھے، معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ ہے ہی دوسری لائن میں کھڑا، وہ ایمان والی لائن میں ہی نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے بھی اگر ہدایت پہ نہیں رہے تو پھر دوسرا کون ہے کہ جس کے ماننے والے جب وہ ہدایت پہ آ جائیں؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال تک جن کی تربیت فرمائی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ سارے گمراہ ہو جائیں، معاذ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا صحابہ کی عظمت اور صحابہ کا ایمان جو ہے وہ دین کا معیار ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات کیا ہے، عیسائیوں میں طریقہ یہ تھا کہ ان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسے پیلے سے رنگ کے اندر وہ نہلاتے ہیں، پیلے سے رنگ میں، اور اسے کہتے ہیں بپتسمہ دینا، بپتسمہ دینا، اور اس پہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ رنگ چڑھا دیا نا تو یہ پکا عیسائی ہو گیا، جس پہ رنگ چڑھا دیا یہ پکا عیسائی ہو گیا، آج بھی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ یہ رنگ ونگ کے چکر میں ہم نہیں پڑتے، ہم نے اپنے اوپر خدا کا رنگ چڑھا لیا۔ خدا کا رنگ کیا ہے؟ دین، اسلام۔ ہم نے اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا لیا، اور اسلام کے رنگ سے خوبصورت اور کوئی رنگ نہیں۔ یہ جو ظاہری رنگ ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ رنگ جو دل میں اتر جائے، اللہ کا دین، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت، ایمان جو دل میں اتر جائے، سارے رنگوں سے اچھا تو یہ رنگ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہو کہ ہم نے وہ رنگ چڑھایا ہوا ہے اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں میں ایمان راسخ فرمائے، اور یہ جو محبت کا رنگ ہے یہ ہمارے دلوں پہ چڑھا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن قرآن، آسان درس قرآن۔